Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Zakaullah and I'm lecturer in ICB J63 Islamabad. In the previous lecture, we started the first unit and there were some explanations as well as the meanings of the different words and their explanation was there. So this is basically the second recorded lecture in the continuation of the first one, that is about the blessing of Almighty Allah. So as we have already gone through various paragraphs and we are going to continue about the remaining paragraphs, and it is almost the end of the lesson, and after the concluding paragraph we'll go towards the exercise of the lesson. تو جس طرح پیچھے ہم نے اس لیسن کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف میننگس کو ہم نے سمجھا اور ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کیا، اسی طرح اس لیسن کی انشاءاللہ اب اس لیکچر کے دوران اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کے جو مختلف پوائنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. سو ہم نے یہاں تک پڑھ دیا تھا کہ زہرا spread her arms in joy and said, I wish I could capture this serenity for always. اس سے نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. Their conversation was interrupted. ان کی گفتگو جو ہے اس میں خلل آیا، انٹرپٹ ہوئی. When a group of monkeys suddenly appeared from behind. جب کمپنی ایک بندروں کا جو گروہ ہے وہ ظاہر ہوا پیچھے کی طرف سے، behind the bushes جھاڑیوں سے. And sat near them اور ان کے قریب آ کے بیٹھ گیا. Perhaps they are here in search of food. شاید وہ یہاں پر خوراک کے لیے آئے ہیں. It seemed that we should leave this place now and move ahead. لگتا ہے کہ ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کے آگے جانا چاہیے. said their father. ان کے والد صاحب نے کہا. Taha stood up reluctantly. reluctant کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. اٹھ گیا. and reading his facial expressions اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپ کر زہرا نے کہا، بابا جانی I think this was enough for today. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. and we should go home now. اور اب ہمیں اب گھر جانا چاہیے. Taha seems to be tired. Taha لگتا ہے تھک گیا. Their father smiled knowingly. ان کے والد صاحب مسکرائے یہ جانتے ہوئے. and Taha added quickly. اور Taha نے فوراً اپنی بات جو ہے وہ شامل کی. in fact I am feeling hungry. در حقیقت مجھے بھوک لگ رہی ہے. and I want to enjoy the blessing of delicious breakfast. اور میں جو مزیدار ناشتے کی جو نعمت ہے اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. ممی must have prepared by now. والدہ نے اس کو اب تک بنا لیا ہوگا. زہرا chuckled in delight. زہرا نے مسکرائی خوشی میں. جس طرح بندہ ہلکا سا جو کہکا لگاتے ہیں، جو کہ ایک ہوتا ہے لافٹر ذرا بڑا کہکا ہوتا ہے، چکل ذرا چھوٹا کہکا. اینڈ ڈیلائٹ خوشی میں. اینڈ دے اسٹارٹیڈ ڈسینڈنگ. اور انہوں نے، ایک ہوتا ہے اسینڈنگ، اسینڈ ہوتا ہے اوپر کی طرف جانا، ڈسینڈ ہوتا ہے اترائی سے نیچے کی طرف آنا. تو انہوں نے جو ہے اترنا شروع کر دیا فرام دا ہائی پوائنٹ آف ٹریل 5.
ٹریل 5 جو پکڈنڈی ہے، پکڈنڈی نمبر 5، اس سے انہوں نے نیچے اترنا شروع کر دیا، واکنگ ٹورڈز دا کار پارکنگ کی طرف چلتے ہوئے آگے. آل ور پلیزڈ ود دیم سیلوز، سارے بڑے خوش تھے، اینڈ تھینکفل فار دا ونڈرفل ایکسپیرئنس، اور اس حیرت انگیز تجربے پہ بڑے شکر گزار تھے. دے had just جو بھی انہوں نے محظوظ ہوئے، اینڈ were hoping to be in that beautiful environment again some time soon، اور وہ امید کر رہے تھے کہ وہ اس خوبصورت ماحول میں دوبارہ آئیں گے. سو اس سے ہمارا جو فرسٹ یونٹ ہے وہ اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ذرا اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہنشن. کمپریہینڈ بیسیکلی کسی چیز کو کمپریہینشن کرنا، کمپریہینڈ کرنا انڈرسٹینڈ کرنے کی سینس میں آتا ہے. سو کویشچن نمبر 1 جو ہے، واٹ واز دا ٹائم اینڈ ڈے وین دا فیملی آف 3 went فار ہائکنگ ان مارگلا ہلز. موسٹلی جو فرسٹ کویشچنز ہوتے ہیں وہ ان کا جواب جو ہے وہ فرسٹ والی لائنز میں ہوتا ہے، فرسٹ پیراگراف کے اندر ہوتا ہے. جس طرح اٹ واز اسٹل دا ارلی آورس جسٹ بفور دا بریک آف ڈان وین دا members of 3 members of family went to Margala Hills for hiking. یہ صبح صبح کے وقت کا تھا جب علل صبح سورج نکلنے سے پہلے جب خاندان کے جو افراد ہیں وہ اوپر گئے. دوسرا ہے کین یو نیم دا پلیس ویئر دے وینٹ. تو اسٹوڈینٹس یہ بڑا فیمس لوکیشن ہے، لیسن کے اندر ہی ہم اس کو فرسٹ پیراگرافس کے اندر ہی ذرا دیکھیں. فرسٹ پیراگرافس کے اندر، فرسٹ پیراگراف میں آپ یا اس کو سیکنڈ پیراگراف کہ اٹ واز سیٹرڈے مارننگ ہے جی. Taha and Zahra along with their father were on trail number 5 in Margala Hills. اور ٹریل نمبر 5 پہ مارگلا ہلز پہ گئے. اسی طرح is this the only place to visit in Margala Hills? No, there are various other places you can point out. Trail number 3, trail number 6, 1, 2, and various other locations are there which are worth visiting. What provides city dwellers the opportunity to maintain health and fitness? So the city government, the city authority, capital development authority has arranged and built various tracks for the city dwellers in order to maintain their health and fitness. They can go on hiking on these trails. They can enjoy the weather. They can enjoy the spellbound beauty of the Margala Hills. And in order to enjoy themselves and maintain their physical health. What is meant by a purpose-built physique? So purpose-built physique means جو ہماری باڈی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، یہ فیوٹائل یوزلیس نہیں ہے. اٹ مینس کہ Almighty Allah has created man with a specific purpose, and one should lead his life with full energy, using all the benefits of Almighty Allah. One should explore this universe and the environment
around him. So there is a definite purpose of our purpose built physics. So आगे क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन F है, why were they mesmerized and what made them start a conversation? तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको देखकर वो सारे के सारे mesmerized हुए, impress हुए, spell bound हो गए. तो the marvelous beauty, the आंसर इसका इस तरह आ सकता है, the marvelous beauty of Margla Hills and the ascending of sun made them mesmerized, and they started conversation. यानी कि जो उधर का खूबसूरत मंजर था उसकी वजह से वो बहुत स्पेल बाउंड हो गए, उसके सहर में वो गिरफ्तार हो गए और उन्होंने अपनी गुफ्तगू शुरू की. What were the thoughts of the father on the beauty of environment they were in? वो कौन से ख्यालात थे उसके उनके वालिद साहब के? So the beauty of this serene environment made the father very much thoughtful and grateful to Almighty Allah. He was quite humbled and very much impressed by seeing this glorious phenomenon of nature. What time of the year might this have been? Give reasons of your answer. So there are certain clues and there are certain points from which one can guess the blooming of the flowers were full bloomed. It was cool breeze. The birds were chirping. So all of these things, they point out towards the spring season. So we can say that the flowers were full bloom, the birds were chirping, it was the cool breeze was blowing, so we can say that it was spring season. How is our purpose-built physique a blessing for us? Think about it and give your answer with three reasons. As I have mentioned above, in the above question, that we have certain purpose in this universe, and there is a certain obligation and duty on every human being that he may perform in this universe. Almighty Allah has given us various blessings. We must not only enjoy them, but we should also care all of these blessings of Allah. Our body is also a blessing, so we should keep it healthy and fit. It is also a thankful behavior towards God. कि अल्लाह ताला ने हमें एक बॉडी दी है तो हमें उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करके. सो अब थोड़ी सी वोकैबुलरी और डिक्शन या प्रोनाउंसिएशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि 6th क्लास में भी वर्ड्स
اور ان کی فونیٹک سیمبل یا ٹرانسکرپشن سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو فونیٹکس میں کس طرح لکھا جاتا ہے. وہ ہم نے مختلف ساؤنڈس کے جو ہے وہ پریکٹس بھی کی کلاس میں. اب کچھ ورڈز ہیں جن کی انہوں نے آگے ٹرانسکرپشن بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی میننگ بھی دی ہے. جس طرح اسپیل باؤنڈ، اسپیل باؤنڈ، س ساؤنڈ، پ ساؤنڈ، ساؤنڈ، ل ساؤنڈ، دین ب ساؤنڈ، کٹ ساؤنڈ ہے. باؤں نہیں ہوگا، اسپیل باؤنڈ. It means to hold the complete attention of someone as thou by magic. یا کوئی فیسینیٹ ہو جاتا ہے کسی چیز سے ساتھ، مسخر ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے immerse. یہ جو ای ساؤنڈ ما ساؤنڈ ہے، ای کے بعد جو دو ڈاٹ ساؤنڈ اس کو کہتے ہیں. پھر س ساؤنڈ immerse، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈوبے ہونا، ڈپ، سمرج ان لکوڈ. اس سے آگے affectionately، ساؤنڈ، ف ساؤنڈ، ای ساؤنڈ، پھر ک ساؤنڈ، ش ساؤنڈ ہے، ش، پھر ساؤنڈ ہے، پھر ن ساؤنڈ، پھر ساؤنڈ، پھر ٹھا، پھر ل ساؤنڈ، پھر ای ساؤنڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کے ساتھ. In a way that displays fondness of love. پھر آگے ہے bestow. ڈ ساؤنڈ سائلنٹ آ رہی دیکھیں، bestow. confer اور present، اس کا مطلب ہے کسی کو آنر کرنا یا کسی کو عنایت کرنا. then gratitude، ک ساؤنڈ، ر ساؤنڈ. اس کی آپ مختلف ساؤنڈس کی پھر آگے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اس میں مختلف جو ورڈز ہیں ان کی آگے ساتھ ساتھ آپ ٹرانسکرپشن اور اس کے میننگ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں. دین دیر از اے مائنڈ میپ. جس طرح ہم نے اسٹارٹ پہ کہا کہ بفور اسٹارٹنگ دا لیسن وی شوڈ ڈرا اے مائنڈ میپ ان آور مائنڈ. ایک مائنڈ میپ بنا لیں، دماغ کے اندر ایک نقشہ بنا لیں کہ کون کون سی بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں عطا ہوئی ہیں، اور ہمیں کون کون سی ان بلیسنگز سے کس طرح مستفید ہونا چاہیے. تو یہاں پر بیسیکلی جو ایٹریبیوٹس آف گاڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف جو ایٹریبیوٹس کا جو اس میں ذکر کیا گیا ہے، مثال کے طور پر غفار ہے، قہار ہے عربک میں، جس طرح اسی طرح انگلش میں فورگیور ہے، گریٹسٹ ہے، کریٹر ہے، الخالق، المصور، وہ کریٹر ہے. یہ مختلف اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس، صفات جو ہیں ان کا ذکر ہے. اور ٹاسک اس میں کیا ہے کہ what you have to do is to select at least 5 of them, then find their meaning and use them in your sentences. ایک دو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس طرح کہ کریٹر، اللہ از دا کریٹر آف دس یونیورس. اللہ اس جو ہے وہ خالق ہے ساری کائنات کا. گیور، اور گیور، اوریجینیٹر، یہ مختلف اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس، صفات ہیں، آپ ان کو اپنے سینٹینسز بھی آپ نے ایٹ لیسٹ 5 سینٹینسز جو سے یہ آپ نے بنانا ہے. پھر ہمارے پاس کالم میچ کرنے کی ایک ایکٹیویٹی ہے. میچ دا group of animals bird given in column A with their respective name, collective noun given in column B. یہ 2-3 جو ہیں وہ ان کا ہم آپ کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں. باقی جو ہے وہ آپ ذرا اس کے اوپر ایفرٹ کریں گے. مثال کے طور پر جو لائنز ہیں ان کا ایک پرائڈ ہوتا ہے، اپرائٹ. ایلیفینٹس ان کا ایک پیک ہوتا ہے. اسی طرح ریٹس، کھلونی. باقی انشاءاللہ آپ ذرا پریکٹس کریں تو آپ کو ساتھ ساتھ اس کے میچ کریں گے.
Then there are certain blessings of Almighty Allah. So reading makes us wise. Readings, जिस तरह फ्रांसिस बेकन जो है वो कहता है कि रीडिंग मेक हम फुल मैन, रीडिंग से इंसान जो है वो मुकम्मल बनता है. सो देर इज़ एन आर्टिकल, आप इस आर्टिकल को पढ़ें. देन देर इज़ एन अदर आर्टिकल ऑन प्लैनेट अर्थ एज वेल एज ऑन वाटर. की रीडिंग की जा सकती है, बल्कि इसकी रीडिंग भी करेंगे. देन नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, जहाँ पे बेसिकली देयर आर 4 मेन जैनर्स, यानी कि जो 4 इकसाम होती हैं: डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव, नैरेटिव. नैरेटिव जो है वो एक ऐसी राइटिंग होती है जिसका स्पेसिफिक एक प्लॉट होता है. प्लॉट से मिला द सेटिंग, कहाँ पे वो की जा रही है, कुछ वहाँ पे कैरेक्टर होते हैं और तो एक ख़ास उसका एक थीम होता है और उसकी एक स्टोरी भी होती है. मतलब इन नैरेटिव स्टाइल द ऑथर नॉट जस्ट ट्राइज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, ना सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देता है बल्कि आल्सो कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी, एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करता है विच हैज़ कैरेक्टर सेटिंग, जिसका एक प्लॉट होता है, सेटिंग होती है. इट हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तरतीब के साथ वहाँ पे इवेंट्स होते हैं. प्लॉट दैट अनफोल्ड्स द स्टोरी इन अ सेंटेंस. फिर एक प्लॉट होता है उसका, यानी कि इसकी सेटिंग होती है जिसमें स्टोरी जो है वो एक सीक्वेंस के साथ होती है. टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्टोरीज आर ऑर्डर, ज़बानी जिसको कह रहे हैं, नावल है, नावलाज. नावलाज जो होता है वो ज़रा छोटा, नावल ज़रा बड़ी स्टोरी को कहते हैं. पोइम्स, नज़में होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज. एनेक्डोट्स, हकायात भी होती हैं. So filling the blanks with the help of the world being given at the bottom of this narrative, इसके साथ आपने इसको जो है वो जो वर्ल्ड आपको दिए गए हैं इनके साथ आप इसको फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है वो है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स. सरसरी सा मैं अभी आपको बता दूं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे मैं आपको ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स हैं, इनका मुख्तलिफ इसके जो फंक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होती हैं. सरसरी से मैं आपको ये बता दूं कि वर्ब एंड एक्शन वर्ड जिसकी फॉर्म्स बनती हैं, जिस तरह ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ड्रिंक एक एक्टिविटी का नाम है, तो जो भी एक्टिविटी होगी जिसके फॉर्म्स बनते हैं उसको वर्ब कहते हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस और एन आइडिया और अ फीलिंग, उसको नाउन कहते हैं. फिर इसमें कलेक्टिव नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन आ जाते हैं. देन एडवर्ब. एडवर्ब बेसिकली जो है ये विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. वर्ब जो सा है कोई एक्टिविटी वो कहाँ पे परफॉर्म हुई, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये 4 इसका आंसर देते हैं. एडजेक्टिव इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, जो नाउन है उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है. तो बेसिकली आपने इसको जो मुख्तलिफ यहाँ पे आपके सामने वर्ड्स हैं उनको आप ने इन 4 कॉलम्स में जो है वो एडजस्ट करना है. जिस तरह सेरेनिटी, सेरेनिटी, सेरेनिटी के वर्ब नहीं बनेगा, इसके सेरेनिटी के फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं है, ना ही ये कोई लोकेशन, टाइम या हाउ का आंसर कर रहा है या हु का ये कर रहा है. एडजेक्टिव या किसी नाउन को जो है वो भी उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये क्या है, नाउन है. एक्टिवली, तवज्जो से, हाउ का जी आंसर कर रहे हैं कि कोई एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, तो एक्टिवली ये एडवर्ब होगा. इसी का स्टम्बलिंग, ये बेसिकली किसी नाउन को आगे क्वालिफाई कर रहा है तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया. लैंडस्केप, इट इज़ ऑल्सो व्हाट. नाउन मीन्स व्हाट, जो व्हाट का आंसर कर जाता है वो बेसिकली नाउन होता है. तो लैंडस्केप नाउन है. क्लॉक, व्हाट, ये भी नाउन का आंसर कर रहा है. एंशियसली, देन हाउ, एडवर्ब आ गया. चकल्ड,
सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हुई है, देखें तो ये वर्ब है। नोइंगली, बेसिकली जो एडवर्ब्स हैं उनके एंड पे ज़्यादातर एल वाई आ जाता है। नोइंगली, हाउ का आंसर ये कर रहा है। देन मेस्मराइज्ड, अगेन सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल पास्ट फॉर्म ही है, तो ये भी एडवर्ब वर्ब है। तो इस तरह ये हमारा, आप इस जो जो एक्टिविटी है इसको आप परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आप क्लियरली बाकी चीज़ें करेंगे। तब तक इंशाल्लाह मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।